अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों की रीडिंग कर आई हूं दिल किराए के लिए खाली नहीं है, जो कि तहरीर हलाल मनासिर की एपिसोड नंबर 39 को लेकर। एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। धूप की मधुर रोशनी इसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो सारी रात यूं ही इसके सरहाने बैठा रहा था। वो अभी इसी अंदाज में इसके गोद में सिर रखे सो रही थी। रात बहुत देर तक वो इसकी सिसकियां सुनता रहा था। किसी छोटे बच्चे की मानद वो इससे इसरार करती रही थी कि इससे मम्मा के पास जाना है। वो खामोश से लब भेंचे इसकी सिसकियां, इसकी आहें सुनता रहा था। वो अपने साथ के यकीन दिलाने वालों में से नहीं था। इब्राहिम मलिक अपने अमल से साबित करता था। धीमे से इसके रुखसार को छू कर इसने बुखार चेक किया। चेहरा अब भी बुखार की तमारत से सुर्ख हो रहा था। इसका लम्स महसूस करती वो इसके सीने में सर छुपाने लगी। झाग रही हैं? उंगली की मदद से इसका चेहरा ऊंचा करते वो नरमी से बोला, जो सारी दुनिया से छुपकर इसकी आगोश में पुरसुकून से सो रही थी। इसके माथे पर हमेशा की तरह लब रखकर इसकी गर्दन पर लगे जख्म का जायजा लिया। वो एक हल्का सा कसमसा कर उठ बैठी। सारा मंजर वाज़ेह होते ही झटके से इससे दूर हुई। इस वक्त वो पूरी तरह होश में थी। इसका यूं दूर होना इसे शिद्दत से महसूस हुआ था। कैसी तबीयत है आपकी? खुद पर काबू पाते इसने हाथ की पुश से इसके गाल को छुआ। कहा है ना दूर रहे मुझसे, वो हलक के बल चीखी। सब जानते हुए मुझसे हकीकत छुपाई आपने इब्राहिम मलिक, धोखा दिया है मुझे, दूर रहे मुझसे। तबीयत की वजह से इसकी आवाज़ भी ठीक नहीं निकल रही थी। चाचू ने कल से स्टडी का दरवाज़ा नहीं खोला है बिला, आप एक बार बात कर लें इनसे, इसने संजीदगी से कहा। मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। जिस तरह इनकी बीवी ने आज मुझे जिम्मेदार समझा, इसी तरह इनके लिए भी मैं मजबूरी ही हूँ। गुनाह हो मैं इनका। आप चाहते हैं हमारा रिश्ता सलामत रहे तो ये समझ ले कि बेला इब्राहिम मलिक लावारिस है। मेरे गम ख्वार ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वो तलखी से बोलती कमरे से निकलती चली गई। इब्राहिम मलिक का अंदाज़ा गलत नहीं था। होश में आते ही वो हर रिश्ते से इनकारी हो गई थी। वो लब भेज कर चंद लम्हे इसे देखता रहा, फिर खामोशी से कमरे से निकल गया। इस वक्त इसे कुछ भी समझाना बेकार था। तमाम रात कमरे में मौजूद दोनों ही नफूस जागते रहे। एक साल के अरसे में ये पहली रात थी जब जवार ने इसे सीने से नहीं लगाया था। तमाम रात ना वो खुद इसके करीब आई, ना जवार ने खुद पेशकदमी की। खिड़की के दरजों के पार उभरती रोशनी पर जवार ने इसकी पुश्त की जानिब देखा। शीरीन जाग जाएं, नाश्ता करके मेडिसन ले। इसकी भारी आवाज़ पर वो गहरी सांस लेती उठ बैठी। रात जागती रही हैं आप? आंखों के सुर्ख किनारे देखते वो बगौर इसका सतह चेहरा देखकर बोला। शीरी ने पुरशिकवा निगाहों से इसकी जानिब देखा, जैसे कह रही हो कि क्या तुम नहीं जानते? क्या फ़र्क पड़ता है? पैरों में स्लीपर्स अडसती वो धीरे से बोली। वो इसकी पुश्त देख कर रह गया। चंद लम्हे के बाद वो भीगा चेहरा लिए कमरे में आई। ड्रेसिंग टेबल के करीब आते वो ख्वाह मख्वाही बालों में ब्रश फेरने लगी। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। वो इसके पीछे खड़ा होता धीरे से इसका रुख अपनी जानिब कर गया। अब कहें क्या कह रही थी? कैसे फ़र्क नहीं पड़ता? इसका रुख अपनी जानिब करते शानों पर दबाव डालकर वो संजीदगी से बोला। मुझे दर्द हो रहा है तो तुम फिर इसी तरह पकड़ रहे हो। वो अपने पैरों पर नजरें जमाए शिकवा कुनाह नजरों से बोली। जवार गहरी सांस भरकर सर पर हाथ फेरते गिरफ्त नरम कर गया। गलत किया मैंने, आइंदा नहीं होगा। नरमी से इस पर हिसार करते वो खंदा पेशानी से अपनी गलती तस्लीम कर गया। बाबा के पास जाना चाहती थी मैं कल, तो तुमने इतनी बुरी तरह से बात की मुझसे। मैंने कुछ नहीं किया था, मेरी गलती नहीं थी। ना चाहते हुए भी इसकी आवाज़ भर आई। वाइफी, इस वक्त आपका जाना मुनासिब नहीं था मेरी जान, आप बेजान जिद कर रही थी। इसने नरमी से इसे समझाया। मैं जानना चाहती हूँ मामा ने क्यों कहा बेला को इस तरह। जवार इसके सवाल पर लब भेज कर इसके देखने लगा, फिर कुछ सोचकर इसका हाथ थामता कमरे से मुल्हिक स्टडी की जानिब बढ़ा। इसे खड़ा करके वो फाइल्स के बीच कुछ ढूंढ रहा था। वापस आया तो हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। शीरी ने हैरानी से इस तस्वीर की जानिब देखा, जहाँ एक खूबसूरत सी लड़की की गोद में बेला बैठी थी। साथ ही 5 साल इब्राहिम खड़ा था। ये भाई और बेला की निकाह की तस्वीर है और ये अफरोज़ आंटी हैं, बेला की मम्मा और अफजल चाचू की सेकंड वाइफ। वो सपाट लहजे में बोल रहा था। तो बेला, आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा मैं आपको। इसके बोलने से पहले ही बोल पड़ा। वो आहिस्ता से स्टडी का दरवाज़ा वहाँ करती अंदर दाखिल हुई थी। आज दूसरा दिन था। इसका सामना अफजल मलिक के सिदरा बेगम दोनों में से किसी से नहीं हुआ था। अंदर दाखिल होकर इसने चारों इतराफ निगाहें दौड़ाई। वो अंधेरे कोने में आंखें मोदे बैठे थे। जब आहट पर आंखें वाह किए, बेला, इनके लब सरगोशी में हिले। बाबा का बेटा, मेरी जान, मेरी चिड़िया। इसके माथे पर लब रखते वो दीवाना वार इसे चूम रहे थे। बाबा को माफ़ कर दे मेरी जान, मैं बस अपनी माँ को देखना चाहती हूँ। कहाँ है वो, मुझे बताएं। इनके हाथ खुद पर से दूर हटाती वो सपाट लहजे में बोली। बेला, वो बेयकीनी से इसकी जानिब देखते हुए बोले। क्यों देख रहे हैं इस तरह मुझे? मैं तो एक गुनाह हूँ बाबा आपका। वो तल्ख हद तक बेरहम हुई थी। बेला, बाबा की जान? नहीं नहीं, नहीं हूँ मैं आपकी जान। मैं गुनाह हूँ
सिर्फ गुनाह हूँ आपका। बचपन से लेकर आज तक आपकी बीवी मुझे तरहम भरी निगाहों से देखती आई है, ज़िम्मेदार समझकर। मेरी ज़ात सिर्फ एक ज़िम्मेदारी बनकर रह गई है, सिर्फ आपकी वजह से बाबा। क्यों आपके किए गुनाह की सज़ा मुझे मिली, बताएं मुझे। बेला खामोश हो जाए। इब्राहिम की धाड़ पर भी वो खामोश नहीं हुई थी। वो बेला को स्टडी में दाखिल होते देखकर इसके पीछे आया था। वो जानता था वो अफजल मलिक से जवाबदेही करने आई है। क्यों खामोश हो जाऊं मैं? आपको अंदाज़ा है इस अजियत का जिसमें मैं मुब्तला रही हूँ? माँ की मोहब्बत के लिए तरसती रही, ये जाने बगैर कि अनजाने में इनकी अजियत का बाइस हूँ मैं। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, शिकायत तो इनसे है, इन्होंने क्यों छुपाया मुझसे। और आप भी तो जानते थे ना, सब जानते थे। आपने क्यों नहीं बताया मुझे? आपको भी तो इनकी इज्जत अजीज थी ना। आपकी झूठी आना, आपके ख़ानदान का झूठा वकार जाता ना इब्राहिम मलिक। आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई टूट कर बिखर जाए? इनका वकार बुलंद है, बहुत बुलंद है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं टूट गई हूँ तो? बोलते बोलते इसकी आवाज़ रुक गई, चेहरा आंसुओं से तर था, लेकिन वो बोल रही थी। ये नॉवल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। कोई गुनाह नहीं किया चाचू ने बेला, मोहब्बत की अफरोज़ अहमद से, और इस मोहब्बत की सज़ा आज तक भुगत रहे हैं। इसके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था गुनाह को, नफ्स की तस्कीन को मोहब्बत का नाम नहीं देते इब्राहिम मलिक। वो हज़ियानी अंदाज में चीखती हुई बोली थी। अफजल मलिक ने जब से आंखें मींची, दिल में शदीद दर्द उठा था। तुम जाओ इब्राहिम, बेला को कह लेने दो जो वो कहना चाहती हैं। वो नहीफ सी आवाज़ में बोले, कभी ना कभी तो ये वक्त आना था, इसलिए तो वो हमेशा से तैयार थे। नहीं चाचू, इनका हक है सारी सच्चाई जानने का। जिस इंसान को ये नफ्स का गुलाम कह रही हैं, इन्हें पता चले कि वो इंसान दूसरों के गुनाहों को ढांपने वाला है। वो बाजू से थाम कर इनके आगे आया। आप नहीं रोके मुझे, इन्हें जानने दें, इनका जानना ज़रूरी है। वो साकित से इसकी जानिब देख रही थी, जो कितने ही रिपोर्ट्स, कितनी ही तस्वीरें इसे थमा रहा था। इसे लग रहा था जैसे वो पूरी इमारत इसके सर पर आ गिरी हो। ये हकीकत जो इस वक्त इस पर खुल रही थी, आंखें यकीन करने से इनकारी थी। अफरोज़ अहमद, वो बस नाम ही पढ़ पाई थी। मम्मा, वो बेख्तियार इन तस्वीर पर हाथ फेर रही थी। दिल में एक होक सी उठी, लबों से बेसाख्ता सिसकी निकली थी। वो हूबहू इस जैसी थी, गुलाबी रंगत, काली आंखें, काले बाल और गुलाबी लबों पर बिखरी मुस्कुराहट। कुछ खास था इस मुस्कुराहट में। वो रवानी से बहते आंसू के दरमियान इनकी तस्वीर देख रही थी। वो औरत जिसे आज पहली बार देख रही थी, वो इसकी माँ थी, लेकिन दिल इस बात से इनकारी था। आंखें इस चेहरे को देखती नहीं थक रही थी। मेरी मम्मा, इसके लबों से सिसकी खारिज हुई। मम्मा, मम्मा, मुझे जाना है मम्मा, मुझे आपके पास। स्टडी इसकी चीखों से गूंज रही थी। इन तस्वीरों के बीच बैठी तड़प कर रो रही थी। माजी, अवाइल दिसंबर की ठटरान देने वाली ठंड में सुबह सुबह वो हॉस्टल से निकल तो आए थे, लेकिन अब इस मनहूस घड़ी को कोस रहे थे। ये इनकी पढ़ाई का आखिरी साल थे, यानी इनकी आज़ादी का आखिरी साल। अवाइल जवानी के दिन वो यूं भी खासे लापरवाह किस्म के थे। बाइक की स्पीड मजीद तेज़ करते वो अपनी सोच पर वो खुद ही मुस्कुराए। अपनी आज़ादी इन्हें काफ़ी अजीज़ थी। वो अपनी सोच में गुम हवाओं की दोष पर सवार थे जब निस्वानी दिलखराश चीख पर वो होश में आए। लेकिन जब तक बाइक काबू खो चुकी थी, वो खुद भी दूर जा गिरे थे। कितने ही लम्हे सुन होते दिमाग के थामे बैठे रहे। बेड़ा गर्क जाए तेरा, अंधे कमीने। होश तो जब आया जब कुछ दूरी पर गिरी वो लड़की ज़ोर शोर से रोती इन्हें गालियाँ देने लगी। उन्होंने नागवारी से गर्दन घुमा कर इसकी जानिब देखा। वो नाजुक सी लड़की थी जो खुद से ज़्यादा बड़ा थैला नुमा बैग लिए हुई थी। गिरने के बाइस बैग भी दूर फेंक आया था। वो हाथ पैर जाटते उठ खड़े थे। वो लड़की हनूज रो रही थी। आई एम सॉरी, वो अपनी जान से अजीज़ बाइक को उठाते इसकी खैरियत दरियाफ्त करते माजरत कर रहे थे, जिसे देखकर वो लड़की मजीद गला पाड़ कर रोना शुरू हो गई थी। बाइक खड़ी करने के बाद कुछ सोचकर एहसास से मुरव्वत के तहत इसके करीब आया। हो गया आपका? घुटनों के बल इसके आगे बैठे वो संजीदगी से कहते, एक गहरी नज़र में इसका जायज़ा भी ले चुके थे। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। जर्द रंगत के खद्दर के सादा से जोड़े में मलबूस मासूम से दिखने वाली वो लड़की अपने बेपरवाह हुस्न से उफ़ुक़ पर उड़ते परिंदों को दीवाना खो करने की सलाहियत रखती थी। बाहरू चेहरा, चंचल सी सोहनी मूरत जिसकी तान कानों को भली लगती थी। लेकिन वो अफजल मलिक थे, आदम बेजार शख्स। अगर कहीं जाना है तो बता दें, मैं ड्रॉप कर दूंगा, इससे ज़्यादा फेवर मैं नहीं दे सकता। घड़ी पर एक नज़र डालते वो संजीदगी से बोले, नहीं जाना चाहती? चले कोई नहीं, फिर बैठ कर रोने का शुगल जारी रखें, इत्मीनान से कहकर वो उठ खड़े हुए। हाँ, हम उठ रहे हैं। इसकी रूहानी आवाज़ पर इनके कदम थमे। क्या मतलब? आप लंगड़ी हैं? वो आईब्रो उचका कर इसकी जानिब देखते बोले। अगले सवाल पर वो रोना भूलकर इनकी जानिब देखने लगी। हमें चोट लगी है अंधे इंसान, तुम्हारी वजह से हमें इतनी तकलीफ हो रही है, तो तुम हमें लंगड़ी कह रहे हो? वो झंझला कर शुरू हो गई। अफजल मलिक को पहली बार इस पर तरस आया। अब मैं क्या मदद कर सकता हूँ खातून आपकी? आपको देखकर सड़क पार करना था ना? मेरे पास गाड़ी तो है नहीं।
کہ میں آپ کو اس میں ہسپتال لے کر جاؤں؟ اس حالت میں جب آپ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا، میں اپنی بائک میں آپ کو ہسپتال بھی نہیں لے جا سکتا۔ وہ سنجیدگی سے بولتے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے، کچھ دیر اسے آنسو بہاتے دیکھتے رہے۔ کہ آپ بالکل نہیں چل سکتی؟ آپ تھوڑی سی ہمت کر لیں تو میں آپ کو قریبی ہسپتال لے چلتا ہوں۔ ان کے ہاتھ بڑھانے پر وہ چند لمحے کے توقف کے بعد ان کا ہاتھ تھام گئی۔ اسے سہارا دے کر بڑی مشکل سے وہ قریبی ہسپتال لے آئے تھے۔ اس کی مرہم پٹی کے بعد وہ ہسپتال کا بل پے کر کے نکل گئے۔ یہ افروز احمد سے ان کی پہلی ملاقات تھی، جس میں انہوں نے اس لڑکی کا نام تک جاننے کی زحمت نہیں کی تھی، یہ جانے کے بغیر کہ کبھی یہ لڑکی ان کی زندگی کا نہ ختم ہونے والا باب بن جائے گی۔ افروز، او افروز، کہاں مر جاتی ہے یہ لڑکی؟ وہ جو اپنے کمرے میں آئینے کے آگے کھڑی تیار ہو رہی تھی، روز کی طرح بھابھی کی آواز پر برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ ماں باپ تو بچپن سے ہی وفات پا گئے تھے۔ بھائی اسی بات پر یقین کرتے تھے جو بھابھی کہہ دیتی۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کالج لائبریرین کے ساتھ بطور اسسٹنٹ کام بھی کر رہی تھی۔ صبح سے شام تک کالج میں کام کرنے کے بعد گھر پر بھی سارے کام اس کے ہی ذمہ تھے۔ زندگی عذاب بن کر رہ گئی ہے۔ اعمال اس قدر برے نہیں ہوتے تو آج ہی موت آ جائے اللہ۔ لمبے بالوں کو جیسے تیسے جوڑے کی شکل دیتے وہ بیگ اٹھا کر اس کمرے سے نکلی تھی۔ بناؤ سے گھر سے فرصت ملے تو گھر کے کاموں میں بھی اپنی بھابھی کا ہاتھ بٹا دیا کرو، اکیلی لگی ہوتی ہے۔ باہر نکلتے نکلتے بھائی کی آواز پر وہ آنسو ضبط کر کے رہ گئی۔ اسے یاد نہیں تھا کوئی ایسا دن جب بھائی نے اسے ساتھ لگا کر پوچھا ہو کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ یہ آخری بار ہے حمزہ کہ میں تیرے کہنے پر اسی ریسٹورنٹ آیا ہوں۔ اس اپنے دوست کو گھر کہتے ہوئے اس ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے۔ ہاسٹل کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ اکثر ہی اس ریسٹورنٹ آتے تھے۔ آرڈر کرنے کے بعد وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ جب شور کی آواز انہوں نے سرسری سے نظر اس جانب ڈالی جہاں وہ لڑکی کھڑی مینیجر سے لڑ رہی تھی۔ میم آپ اس طرح بنا بل پے کیے یہاں سے نہیں جا سکتی، یہ رولز کے خلاف ہے۔ مینیجر فلوکت بہت تمیز کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں ہمارا پرس کہیں رہ گیا ہے، ہمیں جانے دیں گے تو ہم آپ کی پیمنٹ کریں گے نا۔ وہ نازک سی لڑکی تھی جس کی پشت ان کی جانب تھی۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ اپنے کھانے پر متوجہ ہو گئے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ اس لڑکی کی جانب گئے۔ یہ آواز تھی جو پچھلے ماہ سے ان کی راتوں کی نیند اڑائے ہوئے تھی۔ یا تو آپ ہماری یہ چین رکھیں یا کل پیمنٹ کر کے لے جاؤں گی۔ وہ اب اپنی گردن میں ایک پرانی چین اتار کر اس کے حوالے کر رہی تھی۔ وہ اس کی آواز میں چھپا کر انہیں نہ جانے کیوں شدت سے محسوس ہوا تھا۔ چل یار افضل، یہ یہاں اکثر لگا رہتا ہے۔ حمزہ ان کی توجہ اس لڑکی میں محسوس کر کے حیران سے ان کی جانب چلایا۔ تو جا، میں آتا ہوں۔ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر جیب سے والیٹ نکالنے لگے۔ یہ لیں ان کا بل۔ اپنے پیچھے سے آنے والی بھاری مردانہ آواز پر حیران سی مڑی۔ 5,000 کے 2 نوٹ مینیجر کی جانب بڑھاتے وہ سپاٹ لہجے میں بولے۔ اس کا بل پے کر کے وہ جیب میں ہاتھ ڈالے بنا اس کی جانب دیکھے باہر کی جانب چل دیے۔ افروز کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق ابری تھی۔ وہ سرکتی ہوئی چادر سنبھالتی جلدی سے اس لڑکی کی جانب بھاگی۔ اسے وہ کیسے بھول سکتی تھی، وہ جو اس روز اسے ہسپتال میں چھوڑ کر بنا اس کی حالت کی پرواہ کیے چلا گیا تھا۔ سنیں، رک جائیں، ہم مزید نہیں بھاگ سکتے۔ وہ پیچھے سے آنے والی اس کی آواز نظر انداز کرتے ناک کی سیدھ میں چل رہے تھے۔ اس کے ہانپنے پر تیوری چڑھا کر اس کی جانب مڑے۔ اب کیا پرابلم ہے خاتون آپ کے پاس؟ جیب میں ہاتھ ڈالے ہی وہ اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ قرض نہیں مانگ رہے ہیں آپ سے، نمبر دے دیں ہمیں تاکہ پیسے لوٹا سکیں۔ وہ تنک کر بولی۔ اس شخص کی نگاہوں میں شناسائی کی ایک رمق تک نہیں تھی۔ کالج سے واپسی پر قریبی ریسٹورنٹ سے آنے والی اشتہار انگیز خوشبو پر اس کی سوئی ہوئی بھوک پھر سے جگا گئی تھی۔ یہ جانے بغیر کہ صبح بھابھی کی باتوں میں الجھ کر پرس تو وہ گھر پر ہی بلائی تھی۔ دیکھیں محترمہ، آپ کو ضرورت تھی، میں نے مدد کر دی، اس نیت سے نہیں کی کہ آپ مجھے پیسے لوٹائیں۔ اب آپ جان چھوڑیں میری، لیٹ ہو رہا ہوں میں۔ اب کی بار وہ جھنجھلا کر بولے۔ ہلکے گلابی رنگت کے لباس میں ملبوس وہ لڑکی خود بھی لباس کی ہم رنگ ہی معلوم ہو رہی تھی۔ کالی آنکھیں اور ان پر پہرا دیتی مڑی مڑی سی پلکیں انہیں الجھانے کا باعث بن رہی تھی۔ گلابی لب حرکت کرتے کرتے نہ جانے کیا کچھ مزید کہہ رہے تھے۔ یہ چین ہماری امی کی ہے، صبح ہم پرس گھر بھول آئے تھے۔ وہ منحوس مینیجر اگر ہمیں مجبور نہیں کرتا تو خیر، آپ جتنے بھی خروس ہوں، آپ نے ہماری بہت مدد کی ہے، اس کے لیے شکریہ۔ انہوں نے بھوئیں سکیڑ کر اس کی جانب دیکھا جو اپنی گردن میں موجود پرانی سی اس چین پر انگلیاں پھیر دی۔ وہ انہیں پہلی بار بہت معصوم لگی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح گھومتی پھرتی رہتی ہیں آپ؟ وہ جیب میں ہاتھ ڈالے ایک بار پھر چلنے لگے تھے۔ نہیں، لنچ کے لیے آئے تھے ہم یہاں، قریب کالج میں اسٹوڈنٹ ہیں، وہی جاب بھی کرتے ہیں۔ وہ پاس بکھرے سوکھے پتوں پر چلتی چڑچڑ کی آواز سے محفوظ ہوتی آنکھیں میچ کر مسکراتی انہیں تفصیل سے اپنے متعلق بتا رہی تھی۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر کر معدوم ہوئی۔ افضل ملک جو اپنے ماں باپ سے بھی ضرورت کے تحت بات کرتے تھے، اس لڑکی بچکانہ باتوں اور حرکتوں سے محفوظ ہو رہے تھے۔ گھر پر کون کون ہوتا ہے آپ کے؟ اس کے بیریا چہرے پر نگاہیں جمائے وہ بولے۔ نہ جانے کیوں، لیکن وہ اس لڑکی کو سنتے رہنا چاہتے تھے جس سے پہلی ملاقات پر وہ اس کے بولنے پر تنگ ہوئے تھے۔ بھائی اور بھابھی؟ اس کی آواز کی کھنک یکدم ہی دھیمی پڑی۔ ان کا دل یکدم ہی اس کے لیے اداس ہوا۔
آپ لیٹ نہیں ہو رہے؟ اس کے بولنے پر انہوں نے حیرانی سے اسے آس پاس دیکھا۔ ریسٹورانٹ کی پارکنگ بہت دور رہ گئی تھی۔ وہ اس لڑکی کی باتوں میں یوں گم تھے کہ ان کا دھیان ہی نہیں رہا۔ وہ سر پر ہاتھ پھیرتے مسکرائے، جواباً وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ لیے اسے یوں ہنستے دیکھ رہے تھے۔ اس ہنسی کی کھنک دل کو اس قدر بھری لگ رہی تھی کہ تمام عمر اس ہنسی میں گم رہنے کو جی چاہتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ اس رات دیر تک ہاسٹل کے کمرے میں لیٹے وہ اس لڑکی کو سوچتے رہے۔ آنکھوں میں کرب لیے لبوں میں مسکراتی وہ مومی گڑیاں ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اس لڑکی کو ہر جگہ ڈھونڈا، انہیں نہ ملنا تھا نہ وہ ملی۔ ان کے امتحانات ختم ہو گئے تھے، اگلے دن انہیں گھر کے لیے نکلنا تھا۔ موسم شام سے ہی ابر آلود تھا، رات تک گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو چکی تھی۔ ان کے کمرے کی کھڑکی ہاسٹل کے پچھلی جانب سنسان سڑک پر کھلتی تھی۔ غیر ارادی طور پر ہاسٹل کے روم کی کھڑکی پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ رم جھم برستی بارش میں کھڑکی پر پڑی دھند کے باوجود انہیں بھاگتا ہوا کوئی حلیہ نظر آیا۔ انہیں سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ ایک لڑکی تھی اور اس کے پیچھے 4-5 لڑکے بھاگ رہے تھے۔ ایک لمحے میں وہ ساری کہانی سمجھ گئے تھے، اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے دروازے کی جانب بھاگے۔ بارش کی پرواہ کیے بنا وہ بھاگتے ہوئے ہاسٹل سے نکلے تھے۔ پچھلی جانب نکلتی گلی سے انہیں وہ بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ پلیز ہمیں بچا لیں۔ انہیں سامنے سے آتے دیکھ وہ لڑکی ان کے پیچھے آئی چھپی تھی۔ وہ تو طاقت سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جسے پچھلے 3 ماہ سے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ ملی بھی تھی تو اس حالت میں، وہ بارش میں پوری طرح بھیگ چکی تھی، بکھرے بالوں کے ساتھ بارش میں پوری طرح بھیگی وہ کانپ رہی تھی۔ اس کی چادر ان لڑکوں کے ہاتھوں میں تھی۔ ان کی آنکھوں میں یک دم ہی مرچ سے بھر گئی تھی۔ وہ جنوب کسی حالت میں ان لڑکوں کو مار رہے تھے۔ وہ 4-5 لڑکے تھے، ان پر بھاری پڑ رہے تھے۔ وہ بری طرح روتی انہیں تک رہی تھی۔ پہچان تو وہ بھی چکے تھے۔ ان لڑکوں کے بھاگ جانے کے بعد وہ اپنے ہونٹ سے نکلتا خون صاف کرتے اس کی جانب آئے۔ دوسروں کی نہیں تو اپنی عزت کا تو خیال کر لیتی۔ زندگی، عزت مذاق ہے آپ کے لیے؟ جانتی ہیں اگر ابھی میں نہیں آتا تو وہ لڑکے آپ کے ساتھ کیا کرتے؟ اندازہ ہے آپ کو کیا ہو سکتا تھا آپ کے ساتھ؟ وہ اس پر ہی برس پڑے تھے جو حیران سی ان کی آنکھوں میں سخت تاثرات دیکھ رہی تھی۔ نیوی بلو کلر کے لباس میں اس کی گلابی رنگت مزید گلابی لگ رہی تھی۔ بکھرے بال، لبوں سے نکلتا خون ان کا ضبط آزما رہا تھا۔ اس لمحے ان کا دل چیخ کر انہیں بتا رہا تھا کہ یہ لڑکی پوری شان سے دل کی سلطنت پر قابض ہو چکی ہے جس کا وہ نام تک نہیں جانتے تھے۔ اب یہاں کھڑی روتی رہیں گی کیا؟ ساتھ آئے میرے۔ بنا اس کی جانب دیکھے وہ اس سے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہاسٹل کی جانب بڑھے۔ اس کے پاس اس وقت ان کے ساتھ چلنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ یہ بوائز ہاسٹل ہے، آپ یہاں کھڑی رہیں، میں ابھی آتا ہوں۔ بھاری روکدار آواز پہ وہ سر اس بات میں گردن ہلا گئی۔ یہ پہن لیں۔ چند لمحے بعد وہ اپنا ہڈ لیے واپس آئے تھے۔ اس کے وجود سے نظریں چراتے وہ ہڈ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولے۔ وہ نظریں چراتی ان کے ہاتھوں سے وہ تھام گئی۔ وہ خود بھی بری طرح بھیگ گئے تھے۔ کیوں پیچھے آئے تھے وہ آپ کے؟ اتنے رات میں کیا کر رہی ہیں آپ یہاں؟ اسے پوری طرح اپنے ہڈ میں چھپی دیکھ کر سنجیدگی سے بولی۔ ہم لیٹ ہو گئے تھے۔ ٹھنڈ کے باعث وہ کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں آپ، میرے دوست کی گاڑی ہے، یہ آ جائے میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ ان کے کہنے پر وہ گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ ہاتھ اٹھایا ہے انہوں نے آپ پر۔ اس کے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ سنجیدگی سے بولے۔ وہ جھٹکے سے سر اٹھائے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ اس بات میں گردن ہلا گئی۔ ہمیں اگلے سٹاپ تک ڈراپ کر دیں آپ، وہ بھررائی آواز میں بولی۔ سٹاپ پر گاڑی روک کر اس نے ان کی جانب دیکھا۔ جو سپاٹ چہرہ لیے بیٹھے تھے وہ خاموش سے گاڑی سے دروازہ کھولتی باہر نکل گئی۔ اگلے دن وہ گھر کے لیے نکل گئے تھے جہاں ان کی ماں ان کے لیے لڑکی ڈھونڈ کر بات پکی کر رکھی تھی۔ اس لڑکی کی محبت جس کا وہ نام بھی نہیں جانتے تھے، اور ماں کی محبت میں افضل ملک نے ماں کی محبت کو چنا۔ 6 مہینے بعد سدرا بیگم ان کی زندگی میں شامل ہوئی گئی تھی۔ بظاہر تو ان کا رشتہ پروان چڑھنے لگا تھا، لیکن دل تو وہ 2 سال بھر پہلے ہی کسی کے نام کر چکے تھے جس کا وہ خود نام تک نہیں جانتے تھے۔ سدرا اور ان کے درمیان ہمیشہ ایک دیوار رہی تھی جسے نہ انہوں نے پاٹنے کی کوشش کی، نہ سدرا نے اپنی محبت سے اس دیوار کو گرانے کا سوچا۔ سمندر کے 2 کناروں کی مانند وہ جیتے رہے۔ سدرا کو انہوں نے ہر آسائش دی سوائے محبت کے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ وہ محبت جو ان کے پاس تھی ہی نہیں، وہ کس طرح دیتے؟ شیریں کی پیدائش کے بعد سدرا پوری طرح اس میں مصروف ہو چکی تھی، اور پھر ان کی زندگی میں وہ رات آئی جو انہیں عمر بھر کا روک سونپ گئی۔ اس رات بھی بارش گرج چمک کے ساتھ جاری تھی۔ وہ سپاٹ چہرے لیے ڈرائیونگ کر رہے تھے جب کوئی ان کی گاڑی سے ٹکرایا۔ وہ جو کوئی بھی تھا زوردار جھٹکے سے دور جا پھینکا تھا۔ وہ سرعت سے گاڑی سے آگے نکل گئے۔ وہ کوئی لڑکی تھی جس نے چادر سے اپنا وجود چھپا رکھا تھا۔ وہ لڑکی پریگننٹ تھی۔ انہوں نے دھیرے سے اسے سیدھا کیا۔ اگلے ہی لمحے ان کا وجود زلزلے کی زد میں آ گیا۔ جو لڑکی پچھلے 2 سالوں سے رات کے اندھیرے میں ان کی نظروں میں آسماتی تھی، وہ اس حال میں اس طرح انہیں ملے گی، یہ تو ان کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ پلیز نہیں، بس کریں ابراہیم، بس کریں۔ وہ بری طرح تڑپ کر رو رہی تھی۔ حقیقت تو کچھ اور ہی نکلی۔ سامنے کھڑا انسان جس نے 21 سال سے اسے باپ کی طرح پیار دیا تھا، وہ اس کا باپ نہیں تھا۔ ابراہیم اچھی طرح جانتا تھا یہ سب جاننے کے بعد اس کی بیوی کس حال کو پہنچے گی، لیکن اگر آج بیلا وہ افضل ملک کے حق میں نہیں بولتا تو ساری زندگی بیلا انہیں قصوروار سمجھتی رہتی۔ وہ بھاگتی ہوئی اسٹڈی سے نکل گئی۔ ابراہیم بھی اس کے پیچھے نکلا۔ کیوں چھپ رہی ہیں؟
کس سے چھپ رہی ہیں آپ؟ وہ بازو سے تھامتا زبردستی انگشت سے اس کا چہرہ اٹھاتا سنجیدگی سے بولا۔ وہ آنسو ضبط کرتی دوبارہ سر جھکا گئی۔ بیلا، سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے وہی بیلا چاہیے جو کل سے پہلے تھی۔ آپ بیلا ابراہیم ملک ہیں، کیا یہ پہچان کافی نہیں؟ اس نے محبت سے سوال کیا۔ وہ اب بھی خاموش ہی رہی تھی۔ بیلا، یہ نہ کریں، خدا کے لیے یہ نہ کریں، خاموش نہیں رہے خدا را۔ آپ کی یہ خاموشی ابراہیم ملک کی جان لے لے گی۔ وہ تڑپ کر اس کے سینے سے لگی۔ آنسو تواتر سے ابراہیم ملک کا سینہ بھگو رہے تھے۔ اندر بہت شور ہے، یہ خاموشی اندر کیوں نہیں اتر رہی؟ اندر کیوں نہیں اتر رہی خاموشی؟ اس شور سے میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے گھٹن ہو رہی ہے، بہت گھٹن ہو رہی ہے ابراہیم، یہ شور میری جان لے رہا ہے۔ وہ لب بھیج کر اسے گرد بازو پھیلائے سے سن رہا تھا۔ آپ مجھ سے محبت نہیں کریں؟ وہ بچوں کے مانند ضدی انداز میں بولی۔ کیوں نہیں کروں؟ وہ دھیرے سے بولا۔ میں نے بابا کو بابا نہیں۔ وہ روتی ہوئی کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ ان کی ہی بیٹی ہیں، افروز احمد کی نشانی ان کے لیے ان کی زندگی سے بڑھ کر ہے۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر نرمی سے بولے۔ میرے پاس رہیں۔ وہ مزید چہرہ چھپاتی دھیرے سے بولی۔ آپ کے پاس ہی ہوں۔ اس کے لبوں پر پل بھر کو مسکراہٹ بکھری۔ اس نے نرمی سے اس کے گال کو لبوں سے چھوا۔ آپ نے تھپڑ مارے ہیں مجھے؟ اس کی مسیحائی پر ایک بار پھر اس کے زخم تازہ ہوئے۔ اس کے گال پر نیل کے ساتھ سوجن بھی درائی تھی۔ جانتا ہوں میں، وہ انگوٹھے کی مدد سے گال سہلاتے بے تاثر لہجے میں بولا۔ وہ پل کے جھپک کر آنسو ضبط کرنے لگی۔ تو کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑا؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ رو لیں، اپنے آنسو نہ چھپائیں مجھ سے، کیونکہ آپ چھپا نہیں سکتی۔ وہ اس کی آنکھوں کے کنارے لبوں سے چھو رہا تھا۔ یہ شخص واقعی سمجھ سے باہر تھا۔ درد دے کر اس طرح بے پرواہ کبھی ایک تڑپ پر جانے والا۔ وہ آنکھیں میچ گئی، سچ ہی تو کہہ رہا تھا وہ آنسو چھپا نہیں سکتی تھی۔ اس شخص سے آنسو لڑیوں کی صورت گالوں پر بکھرے۔ درد ہوا تھا مجھے، وہ بھرائی آواز لینا چاہتے ہوئے بھی جتا گئی۔ جانتا ہوں درد ہوا تھا۔ وہ اب بھی بے تاثر سے انداز میں اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بھاری مردانہ ہاتھوں کے اس قدر شدید تھپڑوں نے اس کے گالوں پر کتنا شدید اثر کیا ہوگا وہ جانتا تھا۔ اس کا گلا جائز تھا، مارا اس لیے ہی تھا تاکہ اثر ہو۔ اس کے گالوں کو نرمی سے محسوس کرتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ آنکھوں میں شکوہ لیے اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی، بولی کچھ نہیں۔ آپ کی غلطی پر مارا ہے، اور اس طرح کی غلطی دوبارہ ہوئی تو مجھ سے کسی قسم کی نرمی کی امید نہیں رکھیں۔ پھر سے تھپڑ ماریں گے؟ بے یقینی سے بے یقینی تھی، آنکھوں میں آنس تھی کہ وہ نہیں کہے گا۔ بھلا بار بار اس پر ہاتھ اٹھا سکتا تھا کیا؟ جان لے لوں گا۔ اس کے لفظوں کے ساتھ عمل میں بھی سختی تھی۔ وہ درد کی شدت سے سسکی۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، جھوٹے منافق۔ وہ کان کی لو سہلاتی اس سے دور ہوئی۔ وہ مسکراہٹ دبائے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ آپ نے میری ماں کو دیکھا ہے؟ وہ سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ ابراہیم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں؟ حسرت، ٹوٹے کانچ سی چمن، ایک امید۔ وہ تو آپ میں نظر آتی ہے بیلا۔ وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہا تھا، مجھ جیسی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ اپنی رائے ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔